بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فضائی پولیوٹنٹس اور ان کے ذرائع، ایئر پولیوٹنٹس اینڈ دیئر سورسز۔ فضائی پولیوٹنٹس کیا ہوتے ہیں اور ان کے سورسز، ذرائع کیا ہیں؟ سب سے پہلے کاربن مونو آکسائڈ CO، سلفر ڈائی آکسائڈ SO2، نائٹروجن کی آکسائڈز NO2 اینڈ NO، کلورو فلورو کاربنز CFCs وغیرہ بڑے فضائی پولیوٹنٹس۔ کاربن مونو آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن کی آکسائڈز اور کلورو فلورو کاربنز فضائی پولیوٹنٹس۔ مردہ آرگینک مادے کے گلنے سڑنے سے پیدا ہونے والی زہریلی گیسیں، مردہ آرگینک مادے کے گلنے سڑنے سے پیدا ہونے والی گیسیں، مادی ذرات، پارٹیکولیٹ میٹر، خاص طور پر دھوئیں کے ذرات، گرد و غبار، پولنز، میٹالک کمپاؤنڈ مثلا لیڈ کے کمپاؤنڈز وغیرہ بھی فضا کو آلودہ کرتے ہیں۔ یہ تمام جو ہیں فضائی پولیوٹنٹس ہیں۔ ایک بار پھر ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 کاربن مونو آکسائڈ، نمبر 2 سلفر ڈائی آکسائڈ، نمبر 3 نائٹروجن کی آکسائڈز، نمبر 4 کلورو فلورو کاربنز، نمبر 5 مردہ آرگینک مادے کے گلنے سڑنے سے پیدا ہونے والی زہریلی گیسیں، نمبر 6 مادی ذرات، خاص طور پر دھوئیں کے ذرات، گرد و غبار، پولنز، میٹالک کمپاؤنڈز مثلا لیڈ کے کمپاؤنڈز وغیرہ بھی فضا کو آلودہ کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں فضا کو آلودہ کر دیتی ہیں۔ یہ آپ تصویر میں اس کو غور سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں فضا کو آلودہ کر رہی ہیں، جس میں کاربن مونو آکسائڈ ہے، نائٹروجن کی آکسائڈز ہیں، سلفر کی آکسائڈز ہیں، کلورو فلورو کاربنز ہے، کاربن مونو آکسائڈز ہے۔ یہ تمام فضا کو آلودہ کر رہے ہیں، آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں۔ کوئلے اور دوسرے فوسل فیولز، کوئلے اور دوسرے فوسل فیولز، قدرتی گیس، پیٹرولیم، ڈیزل، آئل وغیرہ کے نامکمل جلنے سے کاربن مونو آکسائڈ پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ سوال یہ سوچ رہے ہوں گے ذہن میں کہ کاربن مونو آکسائڈ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ تو کوئلے اور دوسرے فوسل فیولز، قدرتی گیس، پیٹرول، آئل کے نامکمل جلنے سے کاربن مونو آکسائڈ پیدا ہوتی ہے۔ گاڑیوں اور فیکٹریوں سے خارج ہونے والا دھواں کاربن مونو آکسائڈ کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ سلفر ڈائی آکسائڈ فیکٹریوں میں کوئلے یا آئل کے جلنے سے پیدا ہوتی ہے۔ تھرمل پاور سٹیشن سے خارج ہونے والے دھوئیں میں عام طور پر سلفر ڈائی آکسائڈ موجود ہوتی ہے۔ تو آپ غور سے دیکھتے جائیے کہ کاربن مونو آکسائڈ کہاں سے نکل رہی ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ کہاں سے نکل رہی ہے۔ نائٹروجن کی آکسائڈز فیکٹریوں اور گاڑیوں کے انجنوں میں بلند ٹمپریچر پر جلنے والے کوئلے اور آئل سے پیدا ہوتے ہیں۔ کلورو فلورو کاربنز اب کہاں سے نکلتے ہیں؟ کلورو فلورو کاربنز ایسے کمپاؤنڈ ہیں جن میں کلورین، فلورین اور کاربن کے ایٹمز شامل ہوتے ہیں۔ غور سے سمجھ لیجئے، کلورو فلورو کاربنز ایسے کمپاؤنڈز ہیں جن میں کلورین، فلورین اور کاربنز کے ایٹمز شامل ہیں۔ یہ ایروسول سپرے، ریفریجریٹرز اور ایئر کنڈیشننگ سسٹم میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان آلات سے رسنے کے بعد کلورو فلورو کاربنز فضا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ فوسل فیولز، کوئلہ، قدرتی گیس، آئل، ڈیزل، پیٹرول وغیرہ اور ایروسولز فضائی پولیوٹنٹس کے بہت بڑے ذرائع ہیں۔ یہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، کارخانوں کا دھواں، گاڑیوں کا دھواں، ایروسول سپرے سے کلورو فلورو کاربنز کا نکلنا، تھرمل پاور اسٹیشن سے خارج ہونے والے نائٹروجن کی آکسائڈز، یہ سب فضائی پولیوٹنٹس ہیں۔ پھر نباتات کا گلنا سڑنا اور آتش فشاں کا پھوٹنا، پھٹنا فضائی آلودگی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ فضائی پولیوٹنٹس کے قدرتی ذرائع ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، فضائی پولیوٹنٹس اور ان کے سورسز، فضائی پولیوٹنٹس اور ان کے ذرائع۔ انشاءاللہ ہم اگلے ٹاپک میں فضائی پولیوٹنٹس کی خصوصیات اور انسانی آرگن سسٹم پر ان کے اثرات کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ اگلے ٹاپک میں ہم کیا اسٹڈی کریں گے؟ فضائی پولیوٹنٹس کی خصوصیات
اور انسانی آرگن سسٹم پر ان کے اثرات. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جس میں ہم نے کیا اسٹڈی کیا کہ فضائی پولیوٹنٹس کے ذرائع کیا ہیں، فضائی پولیوٹنٹس کون کون سے ہیں اور ان کے ذرائع کیا. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، فضائی پولیوٹنٹس اور ان کے ذرائع، فضائی پولیوٹنٹس اینڈ دیئر سورسز. آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.